آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ IDF کمزور ہو رہی ہے اور حماس ہو رہا ہے مضبوط۔ اسرائیل کے ہی ایک جنرل نے بجایا سچ کا نگاڑا۔ الاقصی مسجد کی پھر بے ادبی، کٹر پنتھی اسرائیلی منسٹر بین گوئر نے کی پریئر، بھڑک گیا حماس۔ حماس کی القسام بریگیڈ کو ملا نیا چیف، خلیل الہیہ سنبھالیں گے کمان۔ امریکہ نے سیریا میں بھیجے اور زیادہ فوجی، ملٹری سازو سامان بھی کیا سپلائی۔ اور روس سیریا کی نئی سرکار سے رشتے بنانے کا منتظر۔ روس کو بنائے رکھنی ہے مڈل ایسٹ میں اپنی موجودگی۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ 26 دسمبر 2024 ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل بلیٹن پرائم ٹائم، دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کی اور تفصیل سے ذرا دیکھتے ہیں دو چار خبریں، اس کے بعد جلدی کچھ اور خبریں۔ IDF کمزور ہو رہی ہے اور حماس مضبوط ہو رہا ہے۔ اس بات کا دعویٰ خلاصہ خود اسرائیل کے ہی ایک جنرل نے کیا ہے جو IDF میں جنرل تھا، سروس دے چکا تھا ٹاپ پوسٹ پر۔ ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل اور ملٹری ایکسپرٹ یزیاک برگ کا کہنا ہے کہ زمینی حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس خود کو مضبوط کر رہا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت کی فوج یعنی IDF کمزور ہو رہی ہے۔ برگ نے یہ باتیں ہبرو لینگویج کے ایک نیوز پیپر معروف کو دیے ایک انٹرویو میں کی، اور یہ رپورٹ تھرسڈے کو، جمعرات کو اننا نے بھی چھاپی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یزیاک برگ نے کہا کہ حماس نے اپنی ملٹری ونگ کو یعنی القسام بریگیڈ کو مضبوط کیا ہے، نئے لڑاکے بھرے، ہتھیار بھی دیے ہیں۔ غزہ پر اثردار طریقے سے حماس اب بھی حکومت کر رہا ہے اور سرنگوں کے ذریعے ہتھیار پہنچنا جاری ہے ابھی بھی، جبکہ اسرائیلی فوج اپنے مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے لگاتار سنگھرش کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے۔ اس سابق جنرل نے یہ وارننگ دی کہ اسرائیلی فوج کے پاس جنگ جیتنے کے لیے ضروری تجربہ ہے ہی نہیں، قوت اور مادہ ہے ہی نہیں، سب کا ابھاؤ ہے۔ اس کی وجہ سے بار بار ہوائی حملے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس سابق جنرل یزیاک برگ نے یہ کہا کہ اور بلکہ مشورہ دیا کہ اس کانفلکٹ کو لمبا کھینچنا، قیدیوں اور جو نیتک مولیوں کی قیمت پر پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو جس اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اسے پورا نہ ہونے دیا جائے، جنگ کو ختم کیا جائے۔ برگ نے کہا کہ حماس کا مقابلہ کرنے میں ناکامی حزب اللہ کا سامنا کرنے میں اسرائیل کی جو پچھلی ناکامی تھی اس کا عکس پیش کرتی ہے، جہاں ملٹری کارروائیوں نے خطروں کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ خبر اسرائیل سے تھی۔ سچ آ جاتا ہے، سچ ہمیشہ کچھ اور لوگ بولتے ہیں، ٹاپ پر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اور بولتے ہیں۔ بڑھتے آگے، کٹر پنتھی اسرائیلی منسٹر ایتمار بین گوئر نے القدس کے پرانے شہر میں موجود الاقصی مسجد کمپاؤنڈ میں ایک بار پھر گھسپیٹ کی اور وہاں پر یہودی ریتی رواجوں کے مطابق پریئر کی۔ ایسا کر کے اس نے ایک بار پھر سے قانون توڑتے ہوئے، سارے نیم قاعدے توڑتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ جمعرات کو ایک ایکس پوسٹ میں چرم پنتھی منتری نے کہا کہ اس نے الاقصی کمپاؤنڈ میں اسرائیلی فوج اور ہوسٹیجز کے لیے پریئر کی تھی کہ بھئی انہیں چھڑوا دو، ہمیں جتوا دو۔ ساتھ ہی اس نے غزہ پٹی میں جاری جنگ میں اسرائیل کی ٹوٹل وکٹری کی بھی دعا کی۔ یہ وہی ٹوٹل وکٹری ہے جسے حاصل کرنے کا دعویٰ پچھلے سال ہی نیتن یاہو نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بس 3 مہینے میں غزہ پر فتح حاصل کر لیں گے۔ کیا ہوا؟ وہ سال بیت گیا، نیا سال بیتنے جا رہا ہے۔ کٹر پنتھی بین گوئر نے مسلموں کی پاک مسجد کے احاطے میں انٹری کرنے کی اپنی تصویر سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ اپنے جو سیکیورٹی ہے اسے بھی شیئر کیا۔ ان تصویروں کو اور عالم دین کے منہ پر تماچا مار کر یہ جتانے کی کوشش کی کہ روک سکو تو روک لو۔ یہودیوں کو آفیشلی آدھیکارک طور پر الاقصی مسجد کمپاؤنڈ، جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بین گوئر کے منترالے کے انترگت آنے والی اسرائیلی پولیس نے ہر نیم قاعدے کے خلاف جا کر لمیٹڈ پریئر کی اجازت دے دی کہ چھوٹی موٹی کر سکتے ہو۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ٹیمپل ماؤنٹ یہ گنبد صخرہ کو کہتے ہیں، پوری مسجد کمپاؤنڈ کو تو یہ کہتے ہیں یہ 3rd ٹیمپل آف سولومن ہم یہاں بنائیں گے۔ خیر چھوڑیے، یہ صاف نہیں ہے کہ بین گوئر جس نے ٹیمپل ماؤنٹ یا مسجد الاقصی کمپاؤنڈ کے اوپر وہاں پر جا کر جو پریئر کی ہے وہ آج کی ہے یا کل کی ہے، لیکن آج اس نے تصویریں شیئر کی ہیں۔ بین گوئر کے اعلان کے جواب میں پرائم منسٹر آف اسرائیل PMO نے ایک بیان جاری کیا کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر
यथा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे पहले यूएन के तहत था वही है, लेकिन बावजूद इसके उसमें तो ये था कि यहूदी वहां नहीं जा सकते। ये कैसे जा रहा है? असल में इसकी बैसाखियों पर सरकार चल रही है नेतन्याहू की, इसकी, तभी तो ये जंग चल रही है। अब जिसकी बैसाखी पर सरकार हो उसे कैसे लताड़ा जा सकता है? बेन गुविर मस्जिद अल-अक्सा में घुसा तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर और उसका ऑफिस तो कह रहा है कि स्टेटस क्यो में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमास जानता है ये क्या चल रहा है और ये किस चीज की शुरुआत है। हमास ने एक्शन लेने की मांग की है इस इजरायली कट्टरपंथी मिनिस्टर के खिलाफ। इजरायली सेटलर इंक्लूजन्स इनटू अल-अक्सा मॉस्क, और जो सेटलर्स घुसते हैं उनके खिलाफ, वेस्ट बैंक में जो रेड्स हो रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। हनुका एक सबसे बड़ा त्योहार है यहूदियों का, वो शुरू हो गया कल से 25 से 8 दिन चलेगा, इसीलिए पहले दिन ये लोग प्रेयर करने गए थे। हो सकता है बेन गुविर आज गया हो, लेकिन बाकी सेटलर्स भी घुसे, जबकि इनको इजाजत नहीं, इनकी हैसियत नहीं वहां घुसने की। बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूं, क्योंकि इन पर पाबंदी है वहां घुसने पर, लेकिन ये लोग घुसते हैं। हर नियम की कोई नियम कायदा ये मान। आप सोचिए, पढ़िए कि जब जब इन्हें यरूशलेम से भगाया गया या हिटलर ने इनके खिलाफ कोई क्राइम अंजाम दिए, और उस वक्त क्या क्या हो रहा था। ये कोई नियम कायदा नहीं मानते हैं, दुनिया का कोई कानून नहीं मानते, अमेरिका तक की नहीं सुनते। जब अमेरिका कहता है, कैसे कहता है मुझे नहीं मालूम, यूएन की नहीं सुनते, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। खैर जो भी है, अब देखते हैं। यमन की पार्लियामेंट ने पूरी तरीके से अरब स्टेट्स की, अरब ममालिक की मजम्मत की है और कहा है कि आपकी बेशर्म खामोशी, आपकी शर्मनाक खामोशी पूरे खित्ते को बर्बाद कर रही है। जो इजराइल क्राइम कर रहा है गजा और सीरिया में, उस पर आपकी बेशर्म खामोशी ने सब दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ये यमन की पार्लियामेंट में बातें बोली गई हैं, तमाम अरब ममालिक से बोली गई हैं। क्या आप भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि लोग समझ रहे ये पैगाम कहां तक जाएगा? कहा गया इस पार्लियामेंट के 45,000 लोग मर गए, 1,07,000 जख्मी हो गए, और ये शेमफुल साइलेंस अब भी जारी है। कहा है कि गजा में जेनोसाइड जारी है। मैं कौन सा चश्मा लाऊं कि आपको साफ साफ दिखे? वो कौन सा चश्मा होगा, वो कहां बनेगा जहां आपको दिखेगा कि आपके अरब हम जुबान भाई बहन बच्चे मारे जा रहे हैं? आप खामोश हैं, आप नहीं देख रहे कि आपके एक और अरब जुबान वाले मुल्क में, सीरिया में आईडीएफ घुस गई, वो वहां खूंटा गाड़ चुकी, आप कब जागेंगे? तो ये उनको अंदर से झकझोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो जमीर अली, जमीर अहमद, जमीर खान है, उन्हें जगाओ। अच्छा नहीं, जमीर अल-थानी को जगाओ, जमीर हबीबी को जगाओ। खैर, जमीर सोया हुआ है। इन्ना की खबर है कि यूएस ने, अमेरिका ने अभी भी बशर अल-असद की हुकूमत जाने के बाद हार नहीं मानी है, बल्कि सीरिया में वो अपने गढ़ को और मजबूत कर रहा है। जहां जहां मिलिट्री अड्डे हैं वहां पर सीरिया में और फौजी भेजे हैं अमेरिका ने, और हथियार भेजे हैं। यूएस डिस्पैचेस मोर मिलिट्री फोर्सेस आर्म्स टू सीरिया, ये रिपोर्ट है। द यूनाइटेड स्टेट इज बूस्टिंग इट्स प्रेजेंस इन सीरिया, सीरिया में अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को बूस्ट कर रहा है। किस तरीके से? फौजी और हथियार भेजकर। ये कहा है कि 20 गाड़ियां और ट्रक भेजे गए हैं अमेरिका की तरफ से। इनका एक हसाका बेस जो है अमेरिका का, हसाका में है, ये नॉर्थ ईस्ट सीरिया में आता है, और एन अल असद बेस जो इराक में है, वहां पर भी ट्रूप्स और सामान भेजे गए हैं। अमेरिका हैज सम इंफॉर्मेशन, आई थिंक कुछ तो है। क्या कुछ अफगानिस्तान जैसा होने वाला है? आई डोंट नो। चाइना का एक डेली न्यूज़पेपर है, उसने एक कार्टून छापा है। देखिए, अमेरिका हथियार भेज रहा है, फौजी भेज रहा है, और एक कार्टून छापा है, और इसमें अमेरिका जो हर वक्त ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, इनकी बातें करता है, उसका मजाक उड़ाया गया है। इस कार्टून को फुल फ्रेम देखिए। चारों तरफ धुएं के और मिट्टी के रंग में बर्बाद टूटी फूटी इमारतें हैं, और गजा के स्टेज पर खड़ा हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति दिखाया गया है, या अमेरिका दिखाया गया है। वो बंदे को पूरा अमेरिका दिखाया है। गजा का एक स्टेज बना है, ये गजा है, चारों तरफ बर्बाद है,
اور وہاں کھڑے ہو کر امریکہ ہیومن رائٹس چلا رہا ہے، جبکہ اس غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے منہ بھر کر، جی بھر کر اور نہ جانے کیا کیا بھر کر ہتھیار دیے اور سب تباہ ہو گیا۔ یو این ایس سی میں جب یو این جی اے میں جب اس جنگ کو روکنے کا پروپوزل آیا، ویٹو کر دیا یو این ایس سی میں، معاف کیجیے گا، ابھی لوگ مجھے سمجھانے آ جائیں گے، دیکھو بنا اسکرپٹ کے بولتا ہوں، لفظ ایک ہاتھ ادھر، میرا تو الفابیٹ ہوا لوگ۔ اچھی بات یہ ہے، کبھی کبھی لگتا ہے لوگوں کی زبان سے، بھاشا سے، لینگویج سے یہ غلط طریقے سے بول رہے ہیں، ٹوکنے کا بھی ایک طریقہ، ایک بڑا مؤدب طریقہ ہوتا ہے، بڑی تہذیب کا طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے سیکھی ہو بچپن سے۔ کچھ لوگ بڑا چیلنج، یہ مت بولا کرو، تو اس میں جو ہے وہ لگتا ہے یار یہ غلط، لیکن میں ٹوکے جانے سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ مجھے یہ پتا چلتا ہے یار اتنے منٹ تک ان لوگوں نے میری باتوں کو غور سے ایک ایک لفظ کو سنا۔ بھائی سلام ہے آپ کو دونوں ہاتھوں سے، شکریہ، آپ مجھے ٹوکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نیگیٹو چیز میں پازیٹیو چیز تلاش لیتا ہوں سر۔ خلیل الحیہ اب حماس کے القسام بریگیڈ کے اگلے چیف ہوں گے، یہ جیروسلم پوسٹ نے خبر چھاپی ہے العربی الجدید نیوز پیپر کے حوالے سے۔ اس کا ہم نے ذکر ایک ایپیسوڈ میں پیچھے کیا تھا، لیکن یہ دن بھر کی ایک بڑی خبر ہے، جو لوگ وہ نہ دیکھ پائے ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ خلیل الحیہ القسام بریگیڈ یعنی حماس کی ملٹری ونگ کو اب سنبھالیں گے۔ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ وادی الحجیر میں گھسی ہیں، ساؤتھ لیبنان میں، اور وہاں پر انہوں نے پورا جنگل صاف کر دیا ہے، ایسی تیسی مار رکھی ہے پورے سیز فائر کی۔ جو چاہ رہے ہیں پورا جنگل صاف کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب تمہیں اس جگہ کو 1 مہینے کے اندر خالی کرنا ہے تو تم جنگل صاف کر کے وہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ تمبو کاٹ لیں کیا؟ لبنان کا حزب اللہ اور لبنان کی سرکار دونوں خاموش ہیں فی الحال۔ اسرائیل سمنس ویٹیکن انوائے اوور پوپس غزہ اسٹانس۔ اب پوپ نے کہا تھا نا جو غزہ میں ہو رہا وہ جنگ نہیں ہے، وہ قتل عام ہے، وہ حیوانیت ہے، تو اسرائیل نے سمن بھیج دیا بھائی ویٹیکن سٹی کو ہی، اور ان کے انوائے کو بلا لیا کہ آؤ جواب دو۔ پوپ نے ایسا کیسے بولا؟ یہ ہیں ترمپاں، خان تو نہیں کہیں گے ہم انہیں۔ رشیا انٹرسٹڈ ہے نئی رجیم سے بات کرنے میں، سیریا کی نئی رجیم سے، وہ نئی سیرین اتھارٹی سے تعلقات اپنے وسیع کرنا چاہتے ہیں جیسے اسد کے وقت تھے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں موجودگی رشیا کی بنی رہے تاکہ ایک پاور بیلنس ہوتا رہے۔ امریکہ کو پوری طریقے سے ہولڈ دینا صحیح نہیں ہے، چیک میٹ کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ سر چل رہا ہے، فی الحال دنیا ہے، چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے، سلامت رہیے، خوش رہیے۔